جی ناظرین السلام علیکم۔ 20ویں صدی جس میں سے ہم گزر رہے ہیں، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شاید اس سے زیادہ کوئی تیز رفتار ترقی کی صدی کبھی نہیں رہی۔ ہر روز، ہر ہفتے بعد، ہر مہینے بعد، ہر سال آپ دیکھتے ہیں ہر شعبہ زندگی میں انوویشن، نوولٹی اور نئی نئی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں۔ بنیادی طور پہ مقصد یہی ہے کہ کس طرح انسانوں کی زندگی بہتر سے بہتر اور آسان سے آسان ہو۔ اور آپ دیکھ لیں کہ روزانہ کی بنیاد پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کے بعد دوسری بڑی خبر اور تیسری خبر آتی ہے۔ لیکن آپ دیکھ لیں کہ یہ کیا کہیں، یہ قدرت کی طرف سے ہے، کس کی وجہ سے ہے کہ آج تقریباً 5 ماہ ہو گئے ہیں کہ ایک ہی خبر میں دیکھتا ہوں اخبارات میں، ٹیلی ویژن پہ، پوری دنیا میں سب سے بڑی خبر یہ کووڈ-19 کرونا وائرس ہے، جس کے بارے میں آپ دیکھ لیں جس میں 220 ممالک جو ہے نا وہ اس میں آ چکے ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں کہ کوئی دن ایسا نہیں جاتا، کوئی بلیٹن، ہر آرلی بلیٹن میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ یہی بات ہو رہی ہوتی ہے۔ کیا وجہ ہے، کب تک یہ لاسٹ کرے گا؟ کیونکہ بنیادی طور پہ لوگ سوال یہ کر رہے ہیں کہ ہر چیز جو ہے نا وہ اس سے جڑ کے رہ گئی ہے۔ تعلیم اس سے دیکھ لیں، کاروبار دیکھ لیں، معیشت دیکھ لیں، صحت دیکھ لیں۔ سب سے بڑی بات جو کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کے ذہنی مسائل پیدا ہونا شروع ہو گئے ہیں، سٹریس لیول بہت بڑھنا شروع ہو گیا ہے۔ پاکستان میں بھی آپ دیکھ لیں صورتحال ایسی ہے، باوجود اس بات کے کہ خدا کا بڑا شکر ہے کہ ہمارے یہاں اس طرح کی کیجویلٹیز نہیں ہیں، اس طرح سے پھیلا نہیں ابھی تک۔ شک کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ وائرس شاید اگلے دنوں میں کچھ پھیلے گا آگے۔ اس کے لیے میرا خیال ہے جو کوشش ہونی چاہیے اس کے لیے گورنمنٹ اور اپوزیشن دونوں کو مل کے اس مسئلے کا حل تلاش کرنا چاہیے۔ لیکن بدقسمتی سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف حکومت کے لیے مشکلات ہیں کہ اس سے کووڈ-19 سے جو آپ دیکھ رہے ہیں جڑے مسائل ہیں صحت کے، اور دوسری طرف معیشت کے مسائل ہیں۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ وفاق اور صوبوں کے درمیان ہم آہنگی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ پاکستان میں تقریباً یہ فروری میں یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، دنیا میں اب 5 ماہ ہو گئے ہیں، لیکن ہم دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں بیک ٹو بیک ہر جگہ پہ یہی ہو رہا ہے کہ بحث سیاسی طور پہ ہو رہی ہے، کون کیا کر رہا ہے۔ آج ہم پھر اس پہ بات کریں گے، اور میں آج پیپلز پارٹی کی سینیٹر سحر کامران صاحبہ جو ہے انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے اسٹوڈیو میں۔ میرے ساتھ راجہ عثمان صاحب ہیں، ہمارے سینئر کورسپونڈنٹ ہیں، ان سے ہم بات کریں گے۔ جی سحر صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ پچھلے ہفتے جب ساری چیزیں طے ہو گئی تھی، نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی میں طے ہو گیا کہ جی صوبوں کے درمیان اور خاص طور پہ سندھ اور مرکز کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہوگا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ بیانات آئے دونوں طرف سے، وہ یہی تھے، تقریباً 98% اتفاق ہوا ہے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پہ جو ہے نا وہ اختلافات سامنے آ رہے ہیں۔ اچھی بات ہے، چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب جو ہے نا وہ بالکل اینڈریو گیومو جو ہے گورنر ہے نیو یارک کے، روزانہ پریس کانفرنس کرتے ہیں، اس طرح مراد علی شاہ بھی پریس کانفرنس کر کے اپنی رپورٹ دے رہے ہوتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ باوجود اس بات کے کہ حکومت کہتی ہے کہ جی مسائل سب حل ہو گئے ہیں، ایک پیج پہ سارے آ گئے ہیں، پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیان بازی آپ کی طرف سے بھی ہے اور حکومت کی طرف سے ہے، کیوں نہیں توجہ دی جا رہی کہ اس سے کیسے ہم نے نپٹنا ہے، کیسے اس آفت سے ہم نے جان چھڑانی ہے؟ اس طرف توجہ کم ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاست زیادہ ہے۔ آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ احتشام صاحب کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے پروگرام میں شرکت کر سکوں۔ دیکھیں، اگر آپ اس کو دیکھیں کہ پاکستان میں جس طریقے سے کرونا وائرس سے سپریڈ ہوا، اور فیڈرل حکومت جو ہے شروع سے اسٹیٹ آف ڈینائل میں رہی، اس کے باوجود اس بات کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے کہ یہ ایک قومی مسئلہ ہے اور یہ تنہا کوئی ایک صوبہ، کوئی ایک حکومت نہیں کر سکتی، تو بڑا پازیٹیو جو ہے پیغام آیا صوبہ سندھ کی طرف سے، اور ہم انتظار کرتے رہے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے ہماری جو کنسرنز ہیں اسکریننگ کے متعلق، جو کوارنٹین کے متعلق، ان کو ایڈریس کرے گی، لیکن اس کو بالکل ہی نظر انداز کیا گیا۔ اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جو زائرین تھے وہ پورے ملک میں پھیل گئے اور ہمارے سامنے کرونا کے کیسز آنے لگے۔ پھر بھی بر وقت اقدامات کر کے جو ہے سکھر کے اندر پراپر کوارنٹین فیسلٹی پرووائڈ کی گئی، جن لوگوں کو کوارنٹین میں رکھا ان کے گھر پہ راشن کی ڈیلیوری ہوئی، اور پھر بھی ایک پازیٹیو پیغام آیا کہ اس پر ہمیں مل کے اس کا مقابلہ کرنا ہے اور اس کو پھیلنے سے روکنا ہے۔ اب یہ بات آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں کہ کرونا وائرس کی کوئی ویکسین نہیں ہے، اٹس اے پینڈیمک، ایک عالمی وبا ہے جو کہ پھیلتی ہے اور بہت تیزی سے پھیلتی ہے اور ایک شخص سے دوسرے شخص کو لگتی ہے، تو اس کی ٹرانسمیشن چین کو بریک کرنا بہت ضروری تھا۔ اس کے لیے ضروری یہ تھا کہ ہم ایک منظم لاک ڈاؤن کرتے ہیں، لیکن آئی ڈونٹ نو کہ فیڈرل گورنمنٹ کی اور عمران خان صاحب کی جو ہے کس طریقے سے انا آڑے آئی کہ پہلی بات ہے انہوں نے لاک ڈاؤن کو ایکسپٹ ہی نہیں کیا۔
پہلے تو وہ اس سے ڈینائی کرتے لیکن کامران صاحب لوگ وہ مثال جو دی جاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ جی سندھ نے بھی وہی کیا جس طرح ہندوستان نے کیا، ایبرپٹلی کیا، اس سے نتیجہ کیا ہوا کہ مسائل ایک دم بڑھ گئے. اور پھر جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں لگاتار 2-3 جمعے سے آپ 12 سے 1 بجے تک، بالکل 12 سے 3 بجے تک کرفیو کی سچویشن نظر آتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے لوگ جو ہے نا وہ بہت پریشان ہوئے. خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ مڈل انکم گروپ، دیہڑی دار، ان کو بڑی تکلیف ہوئی. وہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، اچھا کیا آپ نے، لیکن جس تیزی کے ساتھ کیا شاید اتنی تیزی کے کرنے کی ضرورت نہیں تھی. جی دیکھیں احتشام صاحب، بات یہ ہے کہ جب کیسز سامنے آ گئے تھے تو لاک ڈاؤن بہت ضروری تھا، اور یہ ایک دم سے نہیں کیا گیا. اس کے لیے ایک جو ہے وہ بیانیہ سامنے آیا، ایک اوپینین بلڈنگ کی گئی، ایک جو ہے اویئرنیس کریٹ کی گئی، کمپین اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے شروع کی گئی، اور ہر لیول پہ کی گئی. نہ صرف پیپلز پارٹی کی اپنے ممبرز کی طرف سے، بلکہ سندھ حکومت کی طرف سے، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے، اور کہ اویئرنیس کریٹ کی جائے لوگوں کو، جو بیسک ہائیجین ہے اس کے اوپر ان کو اویئرنیس کریٹ کی جائے، جو حفاظتی اقدامات ہیں اس پہ کی جائے، ان کو بتایا جائے کہ آپ سیلف آئسولیٹ کریں. لیکن جو ہم نے یہ دیکھا کہ اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، اور بڑی تیزی سے ٹرانسمیشن چین جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، تو اس کے بعد یہ لازمی ہو گیا تھا. اچھا، اور آپ اس کو چھوڑے، آپ دنیا میں دیکھیں. اب میرے ہسبینڈ سعودی عربیہ میں، جب میں ان سے بات کرتی ہوں، وہ تو اپنے گھر سے باہر ہی نہیں نکل سکتے. 100% کرفیو ہے. آپ دیکھیں کعبہ بیت اللہ میں طواف موقوف ہو گیا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ مسجد نبوی کے اندر باجماعت نماز محدود ہو گئی ہے، صرف جو وہ لوگ وہاں پر جو سرو کرتے ہیں، اور وہ بھی مین جگہ پر احاطے میں نہیں جا سکتے. پھر اس کے بعد جو ہے جس قسم کی پابندیاں ہمیں ووہان میں نظر آتی ہیں، چائنا کے اندر، آپ یہ دیکھیں ہم اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی آواز بلند کرتے رہے، لیکن انہوں نے ایک کمپلیٹ لاک ڈاؤن اور آئسولیشن کیا. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہوا کہ ہمارے یہاں 2 بیانیے چلتے رہے، اور جو ایک منظم لاک ڈاؤن ہونا چاہیے تھا کہ ہم وہ 14 ڈیز کا جو ہے جو پیریڈ ہے انکیوبیشن، اس کو اچھا، ہم معذرت کے ساتھ ایک ایسپیکٹ بڑے اچھی طرح آپ نے بیان کیا، آپ صحیح کہہ رہی ہیں، لیکن دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو پیسہ دیا گیا، جو خرچ کرنا تھا جس طریقے سے، وہ شفافیت نہیں ہے. آپ دیکھیں چلیں گورنمنٹ تو کہہ سکتی ہے، سپریم کورٹ نے بھی آج پھر کہا ہے کہ 9 ارب روپیہ جو ہے نا وفاق نے دیا ہے صوبوں کو، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا کس طرح خرچ کیا گیا. آپ لوگ کہتے ہیں 8 ارب روپے ہم نے خرچ کر چکے ہیں اب تک. تو اب لوگ سوال کر رہے ہیں کہ جی بتائیں، آپ کے جو کرٹکس ہیں حکومت میں، جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کوئی رسید، کوئی جگہ دکھا دیں. ہر جگہ فوٹو سیشن کرواتے ہیں، کہاں پہ دیا؟ بلکہ اب تو آج وہ دکھا رہے ہیں، ایک وائرل ہوئی ہے فوٹیج جس میں دکھاتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے نا وہ سامان بانٹ رہے ہیں، اور تھیلے کے اوپر ان کی تصویر ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کیا سیاست کر رہے ہیں. تو آپ کے خیال میں یہ بھی کوئی اچھی بات ہے؟ دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ سندھ کے اندر جتنی بھی ڈسٹریبیوشن ہوئی ہے وہ بہت ہی ایک اچھے طریقے سے ڈسٹریبیوشن ہوئی ہے. پہلی چیز یہ تھی کہ راشن لوگوں کے گھر پہ پہنچایا جائے، اور اس کے بعد جیسے جیسے یہ چیز بڑھی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ارینجمنٹس کی گئی ہیں، اور الیکٹڈ ممبرز کے ذریعے، ڈی سیز کے ذریعے، جو آپ کی جو فلانتھروپک آرگنائزیشنز ہیں ان کے ذریعے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ کا کیا حال ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ بجائے یہ کہ وہ صوبوں کو اس ٹائم پہ سپورٹ کرنے کے، وہ بناتے ہیں ٹائیگر فورس. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی، اور ڈائریکٹ مسلسل مداخلت کا ایک عمل جاری رہتا ہے صوبے کے اندر، کہ جو ہے ڈائریکٹ چیف سیکرٹری کو لیٹر آتا ہے، چیف سیکرٹری جو ہے وہ ڈی سیز کو لیٹر بھیجتا ہے. یعنی اس قسم کی 42 ملین جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب اپنی جو ہے وہ ایک میڈیا جو ہے وہ فورس کریٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمیں گالیاں دے اور وہ ٹرولز کریٹ کرے. دیکھیں اس طرح سے آپ کے منسٹر جو مکمل طور پہ غائب ہیں، وہ ایک دن ایمرج کرتے ہیں اور وہ برا بھلا کہنے لگتے ہیں. دیکھیں کیا سندھ حکومت نے پازیٹیو میسیجنگ نہیں کی؟ کیا ہم ایڈریس نہیں کر رہے؟ اگر آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی اقدامات کیے، they were lesson for the other provinces to follow، اور انہوں نے فالو بھی کیے. اگر سندھ حکومت نے لاک ڈاؤن کیا تو وہی لاک ڈاؤن آپ کو بلوچستان، پنجاب اور کے پی میں بھی نظر آیا. میں بھی تھوڑا تاخیر سے نظر آیا، لیکن کچھ صوبوں میں جیسے بلوچستان میں ان کو اندازہ ہو گیا کہ صورتحال قابو سے باہر نکلنے لگی ہے، تو انہوں نے فوری طور کے اوپر اس کو فالو کیا سندھ گورنمنٹ کو. اسی طریقے سے سندھ کے اندر اب آپ دیکھیں کہ موبائل ٹیسٹنگ فیسلٹی ہے، پھر جو ہے اب جو بایو سیفٹی لیب ہے، پھر اسی طریقے سے جو ہے جو ٹیسٹنگ فیسلٹیز ہے اس کو انہانس کرنا، اب ہاسپٹلس کو ایلوکیٹ کرنا، پراپر فیسلٹیز پرووائڈ کرنا. اس وقت بھی سب سے زیادہ ہاسپٹل جو ہے وہ صوبہ سندھ کے اندر ہے، اور پوری ایفیشنسی کے. اچھا سہر صاحب، یہ ٹیسٹنگ فیسلٹی والا بڑا آپ نے اہم نقطہ اٹھایا، میں اس پہ بھی بات کرتا ہوں. راجہ عثمان ہمارے سینئر رپورٹر ہیں، ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں. راجہ عثمان، آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے کہ بجائے اس کے کہ مل بیٹھ کے اتفاق رائے سے، جیسا کہ طے ہو گیا تھا نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی میں، کیوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ فیصلے اتفاق سے کیے گئے، کیوں فلاؤٹ کیے جا رہے ہیں؟ آپ کے خیال میں کون ذمہ دار ہے، اور کیا یہ اس بحث سے سیاست
ایک کرنے سے آپ نہیں سمجھتے کہ پروسیس میں اصل کام جو ہے لوگوں کو ریلیف دینا, لوگوں کی مشکلات دور کرنا, اور جو ہماری طبی فیسلٹیز اتنی اچھی نہیں ہیں ان کو بہتر کرنے کی بات ہو. ہم دیکھ رہے ہیں سیاست دونوں طرف سے ہو رہی ہے, ایسا کیوں ہے؟ یہ سب سے بدقسمتی کی بات ہے احتشام صاحب کہ آپ یہیں سے دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سندھ گورنمنٹ اور وفاق کے اوپر جو ایک دوسرے کے ساتھ ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی ہے, اور بجائے اس کے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ ہم لوگوں کے اوپر توجہ دیتے, عوام کے اوپر توجہ دیتے, ان کے گھروں تک راشن بر وقت پہنچاتے, بجائے اس کے کہ الزام تراشی سندھ والے ادھر کر رہے ہیں وفاق کے اوپر, وفاق والے ادھر کر رہے ہیں. کل بھی وہ کہہ رہے تھے کہ وہ کرونا وائرس مطلب وہ جو ان کے جو وزراء ہیں وہ خود کرونا ہے, انہوں نے پھر اس کا رپلائی کیا. تو یہ میرے خیال سے کرونا رونا بات جو ہے میرا خیال ہے بنا ہوا ہے, تو اس طرح کم از کم اس طرح نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک ایسا وقت ہے کہ سیاست سے بالا تر ہو کے, ہر چیز سے بالا تر ہو کے عوام کی جانب دیکھیں. عوام دیکھیں آج پچھلے 2-3 دنوں سے پاکستان میں کیسز میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. پچھلے 24 گھنٹوں میں 22 اموات ہو گئی ہیں, یعنی کہ ایک سب سے بڑی پاکستان میں یہ ہے کہ کبھی بھی ایک دن میں 22 اموات ہوئی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مزید اب پھیلنا شروع ہو گیا ہے کام. جس طرح سحر کامران صاحبہ کہہ رہی ہیں, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جس طرح سندھ گورنمنٹ نے لاک ڈاؤن کا اعلان کیا تھا, پھر اس کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے تھا. عمل درآمد کیوں نہیں ہوا؟ ایک جزوی لاک ڈاؤن کا انہوں نے اعلان کیا, پھر اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا, لوگوں کو پھر چھٹی جمعے والے دن ٹکا کے کرتے ہیں, وہ صرف ایک جمعہ ٹو جمعہ کو ٹکا کے لوگوں کو پکڑیں, ان کی جناب پٹائی کریں. ہم نے ایسی بھی ویڈیوز دیکھی ہیں کہ لوگ مسجدوں سے باہر نکل رہے ہیں, ان کو جناب ٹکا کے وہ پولیس والا ڈنڈے مار رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور مولانا حضرات کے خلاف پرچے درج ہو رہے ہیں. مطلب اس میں مولوی کا کیا قصور ہے کہ لوگ جمعہ پڑھنے چلے گئے, مولوی ان کو روک تو نہیں سکتا ہے نا. آپ بجائے اس کے کہ وہاں کے جو لوکل انتظامیہ ہے ان کو ایکٹیویٹ کریں کہ یار ان لوگوں کو آپ آگے نہ جانے دیں, آپ پولیس تعینات کریں وہاں پہ کہ لوگ اس طرح بڑی تعداد میں اکٹھے نہ ہو سکیں. لیکن آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے آج روڈ سڑکوں کے اوپر اسی طرح کی ٹریفک ہے, اسی طرح کی رش ہے, مارکیٹیں کھلی ہوئی ہیں, ریڑیاں لگی ہوئی ہیں, لوگ خریداری کر رہے ہیں, آ رہے ہیں جا رہے ہیں. تو جب تک سب سے ایک اور بات یہ ہے کہ جو ٹیسٹنگ کا عمل ہے ہمارے یہاں وہ سلو ہے. میں اسی پہ آتا ہوں. سیر صاحبہ دیکھیں یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے شروع کی تھی. پہلی تو بات ہے ایک آبزرویشن اگر آپ اجازت دیں تو جو میں نے نوٹ کی, جو یہ بات کر رہے ہیں کہ میں نہیں دیکھ رہا کہ ہمارے یہاں لوگ آبزرو کر رہے ہیں, باقاعدہ گھر میں بیٹھ رہے ہیں. لاک ڈاؤن جو صحیح معنوں میں جس کی ہم اگرچہ مقابلتاً بہتر ہے ہمارے یہاں پاکستان میں, ہم ہمیشہ یہ دیکھا کہ کوئی چیز جو ہے نا کسی بات پہ اتفاق نہیں ہوتا, اور اس طرح کی باتوں میں جہاں پہ سخت قوانین نہ ہو لوگ تو ویسے ہی اس کو لفٹ نہیں کراتے کہ یہ کوئی بات ماننی نہیں ہے. لیکن پہلی مرتبہ ہوا جس طریقے سے بزنسز شٹ ڈاؤن ہوئے, دکانیں بند ہیں, مارکیٹیں بند ہیں, یہ تو بڑی حد تک ہم دیکھ رہے ہیں 80-90% جو ہے نا وہ اس پہ عمل ہوا. جو سیکٹر کھولے گئے آہستہ آہستہ جس طریقے سے ایز آؤٹ کیا گیا وہ اپنی جگہ پہ ہے. لیکن سوال اس وقت یہ ہے جو سب لوگ پوچھ رہے ہیں کہ بھئی یہ دوسری جو کہا جا رہا ہے کہ جی سیکنڈ فیز میں اس کو نقصانات بہت زیادہ ہوں گے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز جو میرا خیال میں چاہوں گا اس پہ کامنٹ ضرور کریں کہ یہ حکومت نے ایونچولی, میں نے دیکھا شاہ محمد قریشی صاحب نے ایک بیان دیا جس سے لگتا تھا معاملہ بہتر ہو گیا ہے صوبے اور مرکز اور اپنا سندھ کے درمیان. وہ یہ تھا کہ جی کوئی اختلاف نہیں, چیزیں ٹھیک ہو گئی ہیں. پھر یہ کہ جی 18ویں ترمیم کے تحت تو ایک جس طریقے سے صوبے آزاد ہیں, اپنے فیصلے کر سکتے ہیں, جو ایوالو کر دیے گئے ہیں, ڈیوالو کر دیے گئے ہیں جو فنکشن جو ہے نا, اس کے بعد تو کوئی مسئلہ نہیں, ان کو خود طے کرنا چاہیے, پروونشل اٹانومی دے دی گئی ہے. پھر اس کے باوجود بھی یہ چیزیں سیاسی طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں اٹانومی مل چکی ہے, پھر بھی مسائل ہیں. پھر یہ ہے کہ یہ ہم دیکھ رہے ہیں NFC ایوارڈ کے بعد سب سے زیادہ میں دیکھتا ہوں کہ جو پیسہ جو ہے نا وہ صوبوں کے پاس جاتا ہے. مجھے یاد ہے 2009 میں ایک ون گو میں 10% جو ہے نا وہ ایک دم بڑھا دیا گیا تھا. اور مجھے ابھی تک یاد ہے کہ وہ پہلے بھی میں نے ایک آدھ دفعہ بات کی ہے کہ حفیظ شیخ صاحب اس وقت 2009 میں پیپلز پارٹی کے فائنانس منسٹر تھے, آج بھی وہ ایڈوائزر ہیں فائنانس کے. انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ جی صوبے اس NFC کے بعد جو ہے نا وہ امیر ہو گئے ہیں اور مرکز قریب ہو گیا. اب سوال یہ ہے کہ آپ اپنے طور پہ بھی جنریٹ کر رہے ہیں, یعنی اپنا صوبہ آپ بھی جنریٹ کر رہے ہیں, پھر گورنمنٹ بھی آپ کو پیسے دیتی ہے. پھر یہ مسئلہ 18ویں ترمیم کا کیوں بار بار چھڑا جاتا ہے؟ کیوں کہا جاتا ہے کہ جی آپ جو کام کر رہے ہیں ٹھیک نہیں کر رہے؟ ٹھیک ہے آپ کی جب میٹنگ ہوتی ہے, جب پرائم منسٹر بلا کے میٹنگ کرتے ہیں, اچھی بات تھی, چاروں چیف منسٹر موجود تھے, KP کے, آزاد کشمیر کے لوگ وہاں پہ تھے. اس کے باوجود چیزیں جو سیٹل ڈاؤن ہو گئی تھی پھر اختلاف کی نظر ہو گئی. جی اچھا, بہت امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے وہ راجہ عثمان صاحب نے ریز کیا کہ ڈیتھ ریٹ, موٹیلٹی ریٹ جو ہے بڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو ایک پیک پہ آگے چیزیں جا رہا ہے. ایسے ٹائم پہ پرائم منسٹر کا یہ کہنا کہ انڈسٹریز کھول رہے ہیں, میں صرف اس سینیریو کو دیکھنا چاہ رہی ہوں احتشام صاحب, جب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی جو ورکر کلاس ہے, لیبر کلاس ہے, جو ولنریبل کلاس ہے وہ زیادہ افیکٹڈ ہے. باقی لوگ جو ہے وہ تو جو کہ
जिसको आप एलीट क्लास कहें वो तो मेंटेन भी कर सकते हैं लॉकडाउन को, लेकिन ये जो वर्कर क्लास है जब हम इसको लेकर आएंगे सड़कों पे, मुझे बहुत खौफ आता है कि हम इटली वाली सिचुएशन पे ना चले जाएं। देखिए गलत डिसीजन जो है उसकी अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है। अब आपने कहा कि जी सिंध में, देखिए बात यह है कि सिंध हुकूमत ने एक नैरेटिव लिया, बताया सब लोगों को, लेकिन हुकूमत जब फेडरल गवर्नमेंट एक डिफरेंट नैरेटिव ला रही है, मैं बताऊं इस हुकूमत की, मैं तमाम गुनाहों को माफ कर दूं, तमाम गलतियों को नजरअंदाज कर दूं, मैं कि कुछ नहीं, लेकिन एक चीज है जिसको मैं नजरअंदाज नहीं कर सकती, वो मैं कहती हूँ नेशनल यूनिटी। नेशनल यूनिटी का मैंने बेहतरीन मुजाहरा देखा उस वक्त जब सलाला चेक पोस्ट पर हमला हुआ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी और पार्लियामेंट का इजलास हुआ। इतनी मजबूत आवाज थी पाकिस्तानी पार्लियामेंट की जिसने अमेरिका जैसी सुपर पावर को अपोलोजाइज करने पे मजबूर किया। फिर मैंने देखा नेशनल यूनिटी का बेहतरीन मुजाहरा जब आपका अर्थक्वेक आया, जब फ्लड्स आए, मैंने देखा बेहतरीन मुजाहरा जब एपीएस पेशावर के ऊपर हमला हुआ, तब हमने देखा कि किस तरह से पूरी कौम एक हुई, तमाम इख्तलाफात एक तरफ करके एक नेशनल एक्शन प्लान बना। अब जिस चीज को मुझे नजर आ रहा है कि चाहे वो कश्मीर का इशू हो तो वो आधे घंटे की एक जो है अकेले खड़े हो जाते हैं वजीर आजम, कोई और चीज हो, कोई और फैसला हो, पार्लियामेंट से वो बाहर होते हैं। और अब भी आप ये देखें कि फैसला साजी में जब तक कि उनको बिठाया नहीं गया, वो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी में उनसे कुछ मुलाकातें नहीं हुई, उनको कुछ, तब तक वो बैठने के लिए भी तैयार नहीं थे, फिर वो लॉकडाउन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। देखिए अना आपकी बहुत, आपको मुबारक, सलामत रहे आप। नहीं अना, आप जब आप कहती हैं सर साहब अना से मुराद आपकी क्या है? वो क्या चाहते हैं? सोलो फ्लाइट चाहते हैं? वो नहीं चाहते कि सूबों को, ख़ास तौर पे सिंध में जहाँ पे हुकूमत है आपकी, आपकी लीडरान जो हैं चीफ मिनिस्टर को साथ लेके चले हैं, बाकी आपके जो लोग हैं। वैसे तो हमने देखा था बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बहुत अच्छा बयान दिया था शुरू में कि अब मैं हुकूमत के साथ तावन करने के लिए तैयार हूँ, मैं अब सियासत नहीं करूँगा, मैं सियासत नहीं करनी चाहिए। बहुत अप्रिशिएट किया गया था उनका स्टेटमेंट। लेकिन हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता उनकी भी बयानात माज़रत के साथ कुछ सख्त आए हैं हुकूमत के ख़िलाफ़, जिससे कहा जाता है कि ये जो यकजहती की फ़िज़ा बननी चाहिए थी वो नहीं बन पाई। जी हम सब बहुत आपने अच्छा सवाल किया कि बहुत अच्छा मैसेज किया चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से, चीफ मिनिस्टर सिंध की तरफ से, हमारे मिनिस्टर्स की तरफ से। लेकिन आप एक बताएं, जब दूसरी तरफ से मुसलसल एक अटैकिंग सूरत हाल होगी और हम जवाब, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप बोलें कि जी आप सब जो गलत कर रहे हैं वो सही है। मुझे आप ये बताएं, आपने 18वीं तरमीम कहा, आपने जो एनएफसी अवार्ड कहा, जब एनएफसी अवार्ड की रकम आपको ना मिले, जब वजीर आजम आपको पैकेजेस ऐलान करें और वो ना दें, जब आपकी यूनिवर्सिटी जो है प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो है वो इनॉग्रेट हो और जमीन नहीं, हकायक कुछ ना हो, देखिए ये चीजें बहुत इबाम पैदा करती हैं। सर पैसे आए नहीं, कहाँ से देंगे वो? अभी जो खत लिखा है चीफ सेक्रेटरी को, और चीफ सेक्रेटरी ने आगे देखिए क्या करना चाहते हैं आप, जो है एक पैरेलल गवर्नमेंट सिंध के अंदर रन करना चाहते हैं। क्या वजीर आजम सिंध को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं समझते? क्या वो अपने आप को वजीर आजम पाकिस्तान नहीं समझते? वो कंटेनर से कब उतरेंगे? मेरा एक सिर्फ मासूमाना सवाल है। चले, ये आपका अच्छा सवाल है। राजा उस्मान हमारे इकोनॉमी को भी कवर करते हैं। वो कह रही हैं कि जी सैर साहबा के जो फंड्स हमें कमिट किए गए थे या देने चाहिए थे हमें नहीं दिए गए वफाक की तरफ से सिंध को। अब हुकूमत कहती है हमारे पास पैसे नहीं है। जो हदम मुकर्रर किया 5.5 ट्रिलियन का रेवेन्यू का, 5.2 कर दिया। अब कहा जा रहा है अल्टीमेटली तकरीबन 900 अरब से 1000 अरब का रेवेन्यू शॉर्टफॉल भी हो सकता है। इन हालात में गवर्नमेंट पैसा कहाँ से लेके आएगी, कहाँ से देगी? एहतिशाम साहब बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। गवर्नमेंट के लिए ये मसाइल अपनी जगह पे हैं। डेफिनेटली गवर्नमेंट कह रही है कि पैसे नहीं है, बिल्कुल आपके सामने सूरत हाल है। अब तो जिस तरह माशी सूरत हाल का पहिया वैसे भी जाम हो गया है, अब मज़ीद क्रूशल टाइम आएगा पाकिस्तान के लिए भी। और सिंध का जिस तरह ये मुतालबा है कि हमें पूरे पैसे नहीं मिल रहे हैं, कुछ मेरे ख्याल से वफाकी गवर्नमेंट ने पैसे उनको रिलीज़ किए थे, फिर उसके बावजूद उनकी जानिब से ये कहा गया कि हमें पैसे नहीं मिल रहे हैं। ये मतलब इस तरह के क्वेश्चन रेज़ तब हों जब आप ये समझें कि वफाक के पास खुला पैसा है, वफाक के पास वाफर मिकदार में पैसा मौजूद है। तो फिर वफाक ने कितनी मुश्किल से 1500 अरब रुपये का जो आपने देखा कि पैकेज निकाला है, इसके लिए 200 अरब रुपये ख़ास तौर पे 1 करोड़ 30 लाख लोगों के लिए देना है, जिसमें वो कहते हैं कि जी हम तकरीबन 8-9 अरब रुपये हम देख चुके हैं फौरी तौर पे, 30 अरब रुपये सॉरी दे चुके हैं। मैं यहाँ पे सैर कामरान साहब को ये कहना चाहता हूँ कि देखें, अगर सिंध गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है ना, तो आप मतलब रिप्लाई ना करें। सिंध गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, आप करके दिखाएं कि हम भाई आवाम के लिए ये अच्छा काम कर रहे हैं। आप चुप होके लगे रहें, लोगों को पता लग जाएगा सिंध गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है। भाई अगर वफाक रिएक्ट करता है
تو پھر سندھ گورنمنٹ اس کے اوپر ریئیکٹ کرتی ہے. آپ ریئیکٹ نہ کریں, آپ عوام کے لیے اچھا کام کریں, اپنے صوبے کے لیے اچھا کام کریں, آپ کر کے دکھائیں کہ دیکھیں وفاق نے ہمارے اوپر تنقید کی لیکن ہم نے یہ کر کے دیکھیں نا, دکھا. آپ کو یاد ہوگا کہ چیف منسٹر سندھ پہ یا سندھ پہ کتنی تنقید ہوتی تھی کہ جی پیسوں کا صحیح استعمال نہیں کیا جاتا, لا اینڈ آرڈر ٹھیک نہیں ہے, گورننس ٹھیک نہیں ہے. لیکن آپ نے دیکھا جس طریقے سے ہم نے مراد علی شاہ صاحب نے کام کر کے دکھایا, اپریسیشن بہت ہوئی. اسی میں ہم بات کریں گے جی, ایک وقت ہوتا ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی. سینیٹر سیر کامران صاحبہ, وہ بات ہو رہی تھی ابھی ٹیسٹنگ فیسلٹیز کے حوالے سے. دیکھیں ایک تو چیز بڑی واضح طور پہ جو سامنے آئی ہے کہ یہ کووڈ-19 جب سے آیا ہے, ہم نے دیکھا ہے کہ آپ ہم جیسے ملکوں کو تو چھوڑ دیں, ڈیولپمنٹ کنٹریز کو, یہ جو پبلک ہیلتھ سسٹم جن کا بہت جس پہ فرائڈ لیتے تھا ویسٹ اور امریکہ, وہ برے طریقے سے ایکسپوز ہو گیا. آج آپ دیکھ لیں کہ امریکی رو رہے ہیں کہ 1 لاکھ جو ہے نا ہماری فیسلٹیز ہیں روزانہ کی ٹیسٹنگ کی, جبکہ دیکھ لیں 34-35 کروڑ کی آبادی ہے. ہندوستان دیکھ لیں وہ 10,000 جو ہے نا 20,000 روزانہ ان کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں 1 ارب 20 کروڑ کی آبادی میں. ہمارے یہاں ظفر مرزا صاحب جو ایڈوائزر ہیں ہیلتھ کے پرائم منسٹر کے, وہ کہتے ہیں کہ اس وقت 10,000 لوگ جو ہے نا ان کا ٹیسٹ ہو رہا ہے اور یہ اس مہینے کے آخر میں یہ 20,000 تک پہنچ جائے گا. اب سوال لوگ یہی کر رہے ہیں کہ جی اگر یہ ٹیسٹنگ فیسلٹیز ہوں, ابھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ایک بندہ ہے اور وہ اس پتہ ہی نہیں ہے, 10 دن کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ کیری کر رہا ہے اس وائرس کو, نہیں کر رہا. اب اگر پتہ چل جائے کہ ہر بندہ ٹیسٹ ہو چکا ہے تو شاید انیشیل سٹیج پہ یہ ڈیٹیکٹ ہو جائے تو اتنی مصائب نہ ہو. آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہے؟ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وسائل بھی اگر نہیں ہے, حکومت بھی پریشان ہے, چائنیز بھی ہمیں آل دا وے ہم دیکھ رہے ہیں وہ سپورٹ بھی کر رہے ہیں, اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے حالات ہیں وہ اتنے نہیں ہیں کہ تیزی کے ساتھ چیزیں بہتر کر سکیں. تو کیا ہونا چاہیے ٹیسٹنگ فیسلٹیز کے حوالے سے؟ دیکھیں, ایک تو آپ بھی دیکھیں گے جیسے ٹیسٹنگ فیسلٹی جو ہے اس کو زیادہ آسان اور زیادہ اویلیبل کرنے کی کوششیں جاری ہیں. ابھی جیسے کل جو ہے وہ ریپڈ ٹیسٹنگ کی جو فیسلٹی ہے, اس سے پہلے موبائل ٹیسٹنگ فیسلٹی جو ہے سندھ گورنمنٹ نے انٹروڈیوس کرائی, پھر آج جو ہے بایو لیب جو ہے کووڈ کی وہ اٹ ہیز اسٹارٹیڈ ورکنگ. تو دیکھیں یہ, لیکن اب ہمارے پاس ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا ہیلتھ سیکٹر اتنا ڈیولپ نہیں ہے, ہم نے فوکس ہی نہیں کیا. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہماری قومی ترجیحات کیا ہیں. ہیومن ڈیولپمنٹ, بنیادی جو ضروریات ہیں عوام کی, وہ یا ہمیں کس طریقے سے اپنی جو ہے ترجیحات کو سامنے رکھنا ہے, اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ آگے کی دنیا جو ہے وہ کیسی ہوگی پوسٹ کرونا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس وقت تک جب ہمارے پاس ٹیسٹنگ فیسلٹیز نہیں تھی تو جو ایک واحد رستہ تھا وہ یہ تھا کہ آپ ٹرانسمیشن چین کو بریک کریں, اور اس کا واحد طریقہ یہی تھا کہ آپ عوام کے اندر اویئرنیس کریٹ کریں اور آپ ان کو بتائیں کہ جی آپ جو ہے وہ اچھا, اگر وہ ایک مینٹین کرتے کوارنٹین, وہ سیلف آئسولیشن پہ جاتے تو یقین کریں کہ باقی چیزیں بھی بہت آسان ہو جاتی ہیں کہ آپ نے ان کو ریلیف کیسے دینا ہے, آپ کس طریقے. لیکن ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے یہاں مسئلہ ابھی اس چیز پر ہے کہ آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام احساس پروگرام کیسے رکھیں, اس میں سے جو ہے وہ تصویریں کیسے ریموو کریں, ٹائیگر فورس کیسے بنائیں. دیکھیں اگر آپ کی ترجیحات مختلف ہیں, پھر آج میں تو آپ بھی کوئی چیتا فورس بنا لیں پیپلز پارٹی, کیونکہ لائن تو وہ اب حق ہے پی ایم ایل این کا. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کا حق ضرور ہوگا, ٹھیک ہے. ایک چیز جو آپ کی ایک ہوتا ہے نا, جب آپ کہتے ہیں قومی اتفاق رائے, تو بڑی بردباری دکھانی پڑتی ہے, بڑا تحمل. ابھی 18ویں کل جو ہے 18ویں امینڈمنٹ کی جو ہے 10 سال پورے ہوئے تھے, وہ دن جس دن تاریخی دن جس دن سابق صدر آصف علی زرداری نے اپنی پاورز ایز اے پریزیڈنٹ اٹھا کے پارلیمنٹ کو دی تھی. تو آپ کو بڑا جو ہے ہمبلنس, بڑی بردباری, ایک اچھے ویژنری ڈیسیشنز کرنے پڑتے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ ابھی جس چیز سے میں جو ہے خائف ہوں, آپ مجھے بتائیں کہ میں نے سعودی عربیہ کا دیکھا, میں نے یو اے ای کا دیکھا, میں نے یو کے کا دیکھا کہ مسجدوں میں با جماعت نماز پر پابندی ہے. ہمارے ہاں صدر مملکت علماء کو بلا کے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ نماز تراویح مسجد میں کرائیں. 6 فٹ فاصلہ, کیا وہ 6 فٹ فاصلہ کیا مجھے بتائیں کہ موٹر وے پہ نماز ہوگی؟ اور آپ سے دیکھیں بات یہ ہے کہ یا تو آپ چلے وہ تو کسی حد تک اختلاف دور ہو گیا ہے, وہ مولانا علماء حضرات کہہ رہے ہیں کہ جی 3 فٹ, یہ کہہ رہے ہیں 6 فٹ. اچھا ایک چیز میں بیچ میں قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں, سیر صاحب آپ نے آصف زرداری صاحب کا ذکر کیا, بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, مجھے یہ بات مکمل کرنے دیں. یا تو ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ہمیں اس بات پہ یقین نہیں ہے کہ اسلام جو ہے وہ فلاح کا مذہب ہے,
کیا ہمیں اس بات پہ یقین نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو اور عبادتوں کو ہماری نیتوں کے ساتھ اور ہماری انٹینشن کے ساتھ قبول کرتا ہے؟ کیا ہمیں اس بات کا یقین نہیں ہے کہ جو ہے جو ہم سے اس سے پہلے جب وبائیں پھیلی ہیں تو جو حکم آئے ہیں، اور جو آپ بھی دیکھیں کہ ہم نے دیکھا کہ کربلا کے اندر جو ہے وہ جو اجتماعات ہیں وہ ختم ہو گئے، ہم نے دیکھا کعبہ بیت اللہ میں طواف موقوف ہو گیا، تو ہم کس جگہ سے ہم کیا کس قسم کا ایک سینیریو کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ اگر حکومت کی یہ پالیسی ہے، اگر اس کو وہی سمجھتی ہے کہ ڈیڈ باڈیز جو ہے وہ بڑھانی ہے، اگر یہ سمجھتی ہے کہ اس کو کسی المیہ کی طرف لے جانا ہے، انسانی المیہ کی طرف، وہ تو اس سے سیر کچھ صاحب بار امداد بار ملے ایک گی، بات کرتے ہیں کہ جی وہ بڑا دیکھیں خطرناک پوری ہے۔ اسلامی دنیا میں وہ کہتے ہیں جس طریقے سے اس پہ کنسنسس ہو گیا، جامع ازہر کی بات کرتے ہیں ان کا فتویٰ آ گیا ہے، پھر مفتی اعظم پاکستان ہے مفتی تقی صاحب کا اور باقی لوگوں کا، سب لوگوں کا ایک بات پہ کنسنسس ہو گیا ہے کہ ٹھیک ہے مسجدیں آباد ہوں گی، حکومت کہتی ہے 6 فٹ کا فاصلہ، وہ کہتے ہیں جی 3 فٹ کا فاصلہ، 50 سال سے زیادہ لوگ مسجد میں نہیں جائیں گے، بچے نہیں جائیں گے۔ اچھا اس کا تو ضرور جواب دیجیے گا۔ آپ نے بائدی میں ذکر کیا ہے سیر صاحب آصف زرداری صاحب کا، ان کی ہیلتھ کے بارے میں مختلف ہم دیکھتے ہیں کہ باتیں آتی رہتی ہیں کہ صحت ٹھیک نہیں، اللہ ان کو صحت دے، آپ کی اطلاعات کیا ہیں کہ کیا ان کی صحت کیسی ہے؟ دیکھیے یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ان کی صحت جو ہے الحمدللہ، یہ نہیں آپ کہیں کہ جی از کریٹیکل اور سم تھنگ، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ان کی صحت بہتر نہیں رہی۔ انہوں نے جس طرح کی زندگی انہوں نے گزاری ہے، اپنی زندگی کے بہترین دن انہوں نے اس جرم کی سزا کاٹی ہے جو جرم ان سے کبھی سرزد نہیں ہوا، اور ابھی بھی آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں نیب کہیں اور متحرک نظر نہیں آتی، نہ چین یا میں ایگری کرتا ہوں آپ کی اس بات سے کہ 10 کے 10 کیس جو دوبارہ کھولے گئے ان میں وہ سب کیسوں میں بری ہو گئے تھے۔ جی سب کیسز میں وہ بری ہوئے، اور اس کے بعد ابھی ان کو بغیر کسی مقدمے کے درج ہوئے بغیر کسی فرد جرم کے ان کو دوبارہ نہ صرف میں کہتی ہوں جبری قید میں رکھا گیا، بلکہ جو ان کو بیسک فیسلٹیز تھیں کہ آپ ان کی انسولین رکھنے کے لیے ان کو ریفریجریٹر دیں، ان کو بیسک فیسلٹیز پرووائڈ کریں، وہ بھی نہیں کی گئی۔ جس شخص کو آپ ابھی بات کرتے ہیں بلا رہے ہیں صدر صاحب جو ہے علماء کو، آپ نے ان کو عید کی نماز پڑھنے نہیں دی، آپ نے ان کو جو بنیادی حق ہے ان کے بچوں کو ان سے ملنے نہیں دیا۔ تو دیکھیں جہاں آپ کی انٹینشن جو ہے ان میں انتقام ہو، تو پھر میں سمجھتی ہوں اللہ میری تو میں کہتی ہوں کہ نماز کے بعد سے میں اپنے گھر اپنی فیملی کے لیے دعا مانگتی ہوں، میں اسی طریقے سے بی بی صاحبہ کے لیے دعا مانگتی ہوں، اور آصف علی زرداری کی صحت کے لیے، اس لیے کہ آج آپ کو ان لیڈرز کی ضرورت ضرور ہے جن کے اندر تحمل ہو، بردباری ہو، جو اپنی ذات سے بلند ہو کر فیصلے کر سکیں۔ اور آصف علی زرداری نے یہ ثابت کیا کہ نہ صرف انہوں نے پارلیمان کی توقیر میں اضافہ کیا، بلکہ انہوں نے یہ ثابت کیا جب فیصلوں کا وقت آیا تو ان کی ذاتی انا نہیں تھی، نہ صرف سب کے ساتھ بیٹھے، سب کو ساتھ بٹھایا، بلکہ اپنی ذات سے بلند ہو کر انہوں نے ملکی مفاد میں فیصلے کیے، اور یہ ہم نے بارہا دیکھا۔ تو میں سمجھتی ہوں آج جو لیڈر ہونا چاہیے ملک کا، اس کو ملک کے بہترین مفاد میں فیصلے چلیں کرنے آپ چاہیے ہیں۔ نے پوسٹ کرونا کی جو بات کی ہے سیر صاحب بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے، میں چاہتا ہوں راجہ عثمان بھی اس پہ بات کریں۔ عثمان عام طور پہ کہا جا رہا ہے کہ بڑا فرائٹنگ جو ہے نا وہ سینیریو بن رہا ہے، ایک طرف تو ہیلتھ کے حوالے سے ابھی تو کہا جا رہا ہے، میں دیکھ رہا تھا ایک ٹویٹ بل گیٹ صاحب کا آج کہیں میں نے دیکھا، وہ کہتے ہیں کہ جی 2021 تک تو آپ بھول ہی جائیں کہ آپ کی سوشل گیدرنگ ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ تو جب تک اس کی ویکسین نہیں آ جائے گی، ہر بندہ ویکسینیٹ نہیں ہو جائے گا، یہ معاملہ ختم نہیں ہوگا، یہ ڈسٹینسنگ والا سماجی دوری کا۔ ایک تو یہ ہے، چلیں اس کو لوگ بہت اور طرح دیکھتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ امریکہ جیسی ملک کی معیشت اتنی مضبوط معیشت والی ملک ہے، وہاں پہ آپ دیکھ لیں $2.2 ٹریلین کا انہوں نے پیکیج دیا، ریلیف پیکیج۔ آج آپ دیکھ لیں جو برا حال ہے، یعنی آج دیکھ لیں کہ 2 کروڑ 2 لاکھ لوگوں نے فائل کر دیا انہوں نے بے روزگاری کے لیے، ان امپلائمنٹ کے لیے۔ پاکستان میں لوگ سینیریو دیکھ رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ یہ رہے گا، شٹ ڈاؤن رہتا ہے اور مشکلات ہوگی، ایک طرف ہیلتھ کے مسائل ہیں، دوسری طرف بے روزگاری کا ہمارا فگر، پھر پاورٹی کے نیچے لوگ چلے جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ تو یہ ساری چیزیں، سوال یہ کہ آپ گورنمنٹ میں لوگوں سے آپ کے تعلقات رہتے ہیں، واسطہ رہتا ہے، کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت اس کو کیسے ٹیکل کرے گی؟ پوسٹ کرونا سینیریو کیسا دیکھ رہے ہیں اکنامک فرنٹ پہ؟ احتشام صاحب مجھے لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے اور آنے والے جو مزید دن ہیں ان میں مزید جو ہے نا معاملات خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں، بجائے اس کے کہ مطلب جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو اپریل کا آخری ہفتہ ہے اور مئی کے جو پہلا ہفتہ شروع ہوگا، یہ انتہائی کروشل ٹائم ہے ہمارے لیے، کیونکہ اب آپ نے دیکھنا شروع کیا ہے کہ کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے، دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں کیسز جو ہیں، کرونا وائرس کے کیسز میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو وہ جو ہم نے لاک ڈاؤن شروع کیا تھا یا جزوی لاک ڈاؤن کیا تھا، جو بھی صورتحال کی تھی، وہ اقدام اگر ہمارا اب شروع ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ اس میں بہتری آتی۔
تھوڑا سا میں آپ کو ایک توجہ ایک جانب مبذول کرواؤں کہ کورونا ٹیسٹنگ کے حوالے سے جس طرح آپ نے کہا کہ ٹیسٹنگ کی ہمارے یہاں یہ فیسلٹیز ہیں کہ جس طرح یہ ترامڑی میں پچھلے دنوں ایک دو کیس سامنے آئے تھے تو ترامڑی کا انہوں نے پورا علاقہ سیل کر دیا تھا، تو وہاں سے ایک بندے نے ہمیں کال کر کے بتایا کہ مجھے اس طرح کی علامات ظاہر ہوئیں اور میں 3-4 دن جب علامات ہوتی رہیں تو میں سب سے پہلے پیمز ہاسپٹل میں گیا اپنا ٹیسٹ کروانے کے لیے، اور پیمز والوں نے مجھے کہا جی کہ آپ کو کوئی کرونا وائرس کی مطلب وبا نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، آپ بالکل ٹھیک ہے۔ وہ مطمئن ہو کے بندہ گھر چلا کسی گیا، اور جگہ گیا جی تو پازیٹیو اس نے کہا میں پھر اپنے گھر چلا گیا، اور اس نے کہا جی میں مطمئن نہیں تھا دلی طور کے اوپر، اس نے کہا پھر میرے دل نے کہا میں پھر جو بینظیر ہاسپٹل ہے، جنرل ہاسپٹل جو ہے وہاں چلا گیا، میں نے کہا وہاں سے پھر ٹیسٹ کروا لوں، وہاں گیا، انہوں نے بھی اس کو کہا جی نہیں آپ کے اندر تو کرونا وائرس ہے نہیں، ماشاءاللہ آپ ٹھیک ہیں۔ وہ بندہ پھر اپنے گھر چلا گیا، لیکن اس نے کہا جی کہ میں ایک ایٹامک انرجی کا ہاسپٹل ہے وہاں جا کے جب میں نے ٹیسٹ کروایا تو وہاں سے میرا ٹیسٹ پازیٹیو آیا۔ تو آپ یہیں سے اندازہ لگائیں کہ جس ملک میں ٹیسٹنگ کی یہ صورتحال ہو کہ 2 جو بڑے ہاسپٹل ہیں پاکستان کے، اسلام آباد کے، وفاقی دارالحکومت کے، وہاں پہ وہ بندہ ٹیسٹ کروا رہا ہے، اس کا ٹیسٹ نیگیٹو آ رہا ہے، اور تیسرے ہاسپٹل میں جا کے کروا رہا ہے تو اس کا ٹیسٹ پازیٹیو آ رہا ہے۔ آپ نے بڑی اہم بات کی۔ دیکھیں ناظرین، صورتحال اس وقت یہ ہے کہ جو پرائیویٹ طور پہ لوگ اپنا کروانا چاہ رہے ہیں یا کرواتے ہیں، ان کو کس حد تک یہ فیسلٹی ہے کہ پراپر وہ جو پرائیویٹ ہاسپٹل ہیں وہ چیک کر کے بتا سکتے ہیں، کیونکہ یہ ہر دوسرے تیسرے آدمی کے ساتھ یہ بات پتہ چلی ہے کہ ایک جگہ سے بتایا گیا۔ میں ایک جانتا ہوں ایک صاحب کو، میرے دوست ہیں، ان کے بھائی ہیں، ان کے ساتھ بھی یہ ہوا، ایک جگہ کہا گیا کہ جی نیگیٹو ہے، دوسری جگہ سے پازیٹیو ان کو قرار دیا گیا۔ میرا خیال ہے یہ وہ ایشو ہے کہ جس پہ حکومت کو بھی توجہ دینی ہوگی۔ ایک دوبارہ وقت ہوتا ہے ایک وقفے کا جی، اس کے بعد بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ویلکم بیک۔ سیر صاحب 3 اور ایشوز ہیں جو کووڈ-19 سے ہٹ کے اگر اس کو دیکھیں، کیونکہ گورنمنٹ کے معاملات بھی جس طریقے سے چل رہے ہیں وہ بھی ایک بڑا ایشو بنا ہوا ہے۔ اب 3 سکینڈلز کی بڑی بات ہو رہی ہے۔ ایک تو گندم اور چینی کا سکینڈل، آپ نے دیکھا کمیٹی بنی، پھر کمیشن بنا، پھر اس کی رپورٹ آئی، پھر لیک ہوئی۔ جہانگیر ترین صاحب کہتے ہیں جی خود لیک کروائی گئی، اب الزام دیتے ہیں اعظم خان جو پرائم منسٹر کے پرنسپل سیکرٹری ہیں۔ 3 ارب روپے کی سبسڈی دی موجودہ حکومت نے۔ پھر وہ کہتے ہیں جی ٹوٹل دیکھا جائے تو یہ 20 ارب کی سبسڈی جو ہے نا وہ نواز شریف صاحب کے زمانے میں دی گئی، اس میں آپ کی پارٹی کے لوگ جو ہیں ان کو بھی فائدہ ہوا۔ دوسرا پاور سیکٹر کی رپورٹ بھی آ گئی IPPC کے حوالے سے، جو الزام آ رہا ہے کہ 51,000 ارب روپیہ، 5,100 ارب روپیہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں اس پہ عوام سے لوٹا گیا اور کھا کے چلے گئے۔ تیسرا وہ آ رہا ہے جو 24,000 ارب روپے کے قرضے لیے گئے، اس کی رپورٹ بھی کہتے ہیں بس تقریباً آنے والی ہے۔ وہ کہا جاتا ہے پیپلز پارٹی PMLN کے بارے میں کہ انہوں نے جو قرضے لیے وہ استعمال کیے گئے، کھائے گئے۔ آپ کے خیال میں تینوں جو بڑے سکینڈل ہیں کیا سینیریو بنتا آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ کہتی ہوں کہ حکومت اپنے گھر سے شروع کرے نا، جو رپورٹ آ گئی جو ہم نے دیکھا ہے، اور جن حالات کے اندر دیکھیں سبسڈی دینا اور اس کی انٹینشن اور اس کے فوائد کو سامنے دیکھنا پڑے گا۔ جہاں پہ آپ کے بینیفیشریز آپ کے انویسٹرز ہوں وہاں پر آپ نظر نہیں چرا سکتے۔ دیکھیں ہم کب تک BRT پہ آنکھیں بند کیے رکھیں گے، ہم کب تک فارن فنڈنگ پہ آنکھیں بند کیے رکھیں گے، ہم کب تک بلین سونامی پہ آنکھیں بند رکھیں گے، کب تک ہم آٹا چینی بحران کے اوپر وزیر اعظم صاحب ایک دن ایک کو الگ کرتے ہیں، دوسرے دن کسی کو نااہلی کی بنیاد پہ، کسی کو کرپشن کی بنیاد پہ، دوسرے دن وہ ان کی کابینہ کا حصہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی جو آپ مجھے صرف میں اس بات کو سوچنے کی سے میری سوچ سمجھ اس سے سمجھنے سے قاصر ہے کہ 2 سال کے اندر آپ کی جو انڈسٹری تھی کنسٹرکشن کی، ٹھیک ہے، تعمیراتی انڈسٹری، آپ کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ ٹوٹل کولیپس رہی ہے، آپ کی صنعتیں بند ہوتی رہی ہیں۔ اب جب یہ کووڈ-19 کا ایشو ہے تو آپ نے بولا کہ جو کوئی کالا دھن لے آئے اس سے بھی نہ پوچھا جائے گا، کیوں؟ وزیر اعظم صاحب جو ہیں یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کسی کو جواب دہ کبھی نہیں ہوں گے؟ یہ جواب دہ ان کو ہونا پڑے گا۔ سیر صاحب ایک آرگومنٹ میں دیکھ رہا تھا اگلے دن، گور اعجاز صاحب ہیں ایپٹما کے چیئرمین ہیں، بہت بڑے کاروباری آدمی ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جی ریئل اسٹیٹ کا جو ہے شعبہ اور اس کے ساتھ ساتھ کنسٹرکشن انڈسٹری، وہ کہتے ہیں تقریباً 25 سے 30 ٹریلین روپیہ لوگوں کے پاس فالتو پاکستان میں پڑا ہوا ہے، اس کو کاروبار میں لگانے کی ضرورت ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جی کرونا کی وجہ سے ساری دنیا جو ہے نا وہ تھوڑی بہت آنکھیں بند کرے گی، پاکستان میں بھی باقی جگہوں پہ بھی، پھر بزنسز کے حوالے سے آپ کے خیال میں یہ بہتر نہیں ہے کہ جو پیسہ پڑا ہوا ہے خالی اس کو لگایا جائے، بے روزگاری دور ہوگی، امپلائمنٹ لوگوں کو ملے گی، اوورآل ہم دیکھتے ہیں اکنامک ایکٹیویٹی بڑے پیمانے پہ جنریٹ ہوگی؟ جی بات یہ ہے لگائے گا پیسہ وہ جس کو ٹرسٹ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس وقت اگر وہ مسرت علیم خان اینڈ کمپنی اینڈ فیصل واڈا کو کوئی فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں
تو دیکھیں میں کہتی ہوں کہ کسی وقت تو آپ سیاست سے بالاتر ہو کے سوچیں, کسی وقت تو اپنے انویسٹر سے بلند ہو کر سوچیں. آپ نے مسلسل جو ہے کیوں, مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ پیسہ پڑا ہوا تھا تو پچھلے 2 شاہ سال کیا صاحب ہو رہا معذرت تھا؟ کے ساتھ اگر پچھلے یہ 2 لوگ سال پیسہ بنا لیتے ہیں تو پرائم منسٹر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی اس نے پیسہ کوئی نہیں بنایا, نہ وہ بنانا چاہتے ہیں, تو آپ کے خیال میں وہ الزام لیں گے کہ پیسہ کوئی اور ان کی پارٹی کا بنا لے اور الٹیمیٹلی الزام ان پہ آئے؟ مجھے ایک بڑا سمپل سا میں کہوں گی, جو ہے راجہ عثمان صاحب کہتے ہیں اکانومسٹ, جو اکانومی ہے اس کے بھی وہ ماہر ہیں, مجھے بتائیں کہ ایک وزیر اعظم جس کا ذریعہ معاش کچھ نہیں تھا, جو کوئی کاروبار نہیں کرتا تھا, جو کہ صرف چندے کے اوپر ہسپتال چلا رہا تھا, وہ مجھے بتائیں کہ وہ ٹیکس بھی پے نہیں کر رہا تھا. آج اس کو مہنگائی لگتی ہے, وہ جو یہ 300 کنال کا گھر ہے, اس کے اخراجات, اس کی بجلی پانی گیس, وہ کیسے پوری ہو رہی تھی؟ ٹیکس وہ نہیں دے رہے تھے. تو دیکھیں اگر آپ کوئی نہ کوئی تو کر رہا تھا, ایک ڈائریکٹ وے اور انڈائریکٹ وے. اب آپ مجھے بولیں کہ یہ کرپشن نہیں ہے, تو بھائی میں تو کہوں گی میں تو ماہر معاشیات نہیں تو ہوں. آپ کا اشارہ لیکن میری کسی اے ٹی ایم کی طرف ہے؟ دیکھیں بات یہی ہے, جو جہاز اڑتے ہیں, یہ جو شاہانہ دورے ہوتے ہیں, یہ جو جس طریقے سے ان کے روزمرہ چلتے ہیں, میں تو اپنے گھر کا کرایہ بجلی کا بل دیکھ کے جو ہے نا میرا دل 4 دفعہ دھڑکتا ہے. ٹھیک ہے, میں تو وہ رینٹل گھر چھوڑ کے, میں تو اس پورے عرصے کے اندر 2 سال کے اندر جو ایک گھر تھا جو میرے ہسبینڈ نے لیا تھا وہ بھی بیچ دیا, وہ چھوڑ کے ایک اپارٹمنٹ میں شفٹ ہو گئی کیونکہ گھر کا بجلی کا بل نہیں دے پا رہی تھی. تو ان کے 300 کنال جو ہے وہ بغیر بجلی کے چلتا ہے. ویسے اس معذرت کا کے بجلی ساتھ کا آپ بل ان کا ایک ٹیکس. آدھ پیپلز پارٹی کے سینیٹر میں سے ہوں گی جن کے پاس پیسے نہیں ہیں, ورنہ سب کے پاس بڑا پیسہ ہے. نہیں, میں بتا رہی ہوں کہ یہ جو ایک منظم طریقے سے ڈسکریڈٹ کیا گیا ہے پولیٹیشنز کو, اس کا بہت خطرناک جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ انجام چلیں نکلے راجہ گا. عثمان سے بھی کامنٹ لے لیتے ہیں. میں راجہ عثمان آپ کیا کہیں؟ میں سر صاحبہ آپ کا جو آپ نے جو کہا نا, آپ نے, میں سمجھتا ہوں آپ نے ٹھیک کہا کہ ڈائریکٹلی جو ہے نا وہ پیسہ نہیں بنا رہے ہوں گے, وہ انڈائریکٹلی جس طرح آس پاس سے جو معاملات ہیں اس طرح بنا رہے ہیں. اور میں تو اس کی توثیق نہیں کر سکتی کہ ڈائریکٹلی نہیں بنا رہے ہوں گے, میں تو بالکل توثیق نہیں کر سکتی. دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کو ابھی کوئی پوچھ نہیں رہا, کل کو اگر وہ پوچھیں گے تو آپ کو تو سب نکل آئے گا. ان کے کتے کے کھانے کا خرچہ, ان کے ٹائیگر کے کھانے کا خرچہ, ان کے موٹو کے کھانے کا خرچہ. ڈائریکٹلی نظر نہیں آ رہا ہے نا, انڈائریکٹ تو نظر آ رہا ہے کہ کس طرح اے ٹی ایم مشین آس پاس ہیں ان کے. چندے کو آڈٹ کرائیں, پھر چندے کو آڈٹ کرائیں, پھر وہ چندے, ابھی تو وہ کہتے ہیں جی بیرون ملک پاکستانی چندہ دے دیں. ان کو احساس ہے کہ بیرون ملک پاکستانیوں کی تنخواہیں سلیکٹ چلے ہوتی. عثمان آپ ان کو اس پہ پتا ہے کہ کامنٹ بیرون کریں, ملک یہ جو 3 پاکستانی سکینڈل ہیں جن کی رپورٹس آ رہی ہیں سامنے, اب کیا بنے گا؟ 25 تاریخ کو گندم چینی کی, اس کے بعد آئی پی پی پاور سیکٹر کی, پھر جو لون لیے گئے 24,000 ارب کے, آپ کے خیال میں یہ اس میں کون کون آئے گا؟ گورنمنٹ کے لوگ بھی ہیں, اپوزیشن کے لوگ بھی ہیں, پیپلز پارٹی پی ایم ایل این بھی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں کاروبار لوگ کرتے ہی اس لیے, سیاست اس لیے کرتے ہیں کاروبار کرنے کے لیے. آپ سامنے آپ ہیں, پیچھے کوئی اور ہوتا ہے. آپ کے خیال میں لوگ ایکسپوز ہوں گے؟ سزائیں تو کبھی ملتی نہیں لوگوں کو یہاں پہ. احتشام صاحب بالکل یہ صورتحال انتہائی افسوسناک ہے. اب وزیر اعظم کے لیے یہ کڑا امتحان ہے. جس طرح گندم اور آٹے چینی بحران کے جو ذمہ دار ہیں ان کے خلاف رپورٹ تو آ گئی ہے, ابھی جس طرح پاور سیکٹر کی رپورٹ بھی آ چکی ہے, تو اب باضابطہ رپورٹ جو آ رہی ہے وہ 25 کا اعلان کیا گیا کہ 25 کو آ رہی ہے. لیکن اب وزیر اعظم کے لیے کڑا امتحان یہ ہے کہ کیا وہ لوگ جو ان کے بہت قریبی بھی ہیں, ان کے نام اس رپورٹ میں ہیں, تو کیا ان کے خلاف یہ کارروائی کریں گے نہیں کریں گے. یہ اس لیے وزیر اعظم کے لیے امتحان ہے. اگر ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہوتی ہے تو پھر تو یہ سمجھا جائے گا کہ سیاست سے بالاتر ہو کے سارے اقدام کر رہے ہیں. چلیں صاحب لاسٹ کامنٹ آپ کیا کرنا چاہیں گی؟ 40 سیکنڈز. جی دیکھیں میں یہ کہوں گی کہ یہ وقت ہے, آپ یہ سوچیں کہ اگر ملک میں جنگ ہوتی تو آپ یہ نہ کہتے کہ کرفیو ایک علاقے ایک صوبے میں لگا دو اور ایک میں نہ لگاؤ. جنگی حالات ہیں, ہم ایک وبا سے لڑ رہے ہیں, آج کی جنگ کی صورتحال مختلف ہے. ایک قوم بن کے سوچیں. چلیں یہ میرا خیال ہے اسی نوٹ پہ آپ بات کرتے ہیں کہ جی ایک قوم بننے کی کنسنسس پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اتفاق رائے سب سے بڑی بات ہے جس سے ہم نبٹ سکتے ہیں کورونا سے بھی, اور پوسٹ کورونا جو اکنامک کنڈیشن ہے اس کو بہتر کرنے کے حوالے سے. جی سیر صاحب بہت شکریہ. راجہ عثمان آپ کا شکریہ. پروگرام کا ختم ہوتا ہے, اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.